أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ المؤمنون کی یہ 11 آیتیں ہیں جن کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. سورۃ المؤمنون جس کا نام خود پہلی آیت کے لفظ پر رکھا گیا ہے، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون. یہی لفظ مؤمنون سے اس صورت کو موسوم کیا گیا ہے، یعنی وہ صورت جس میں مؤمنون لفظ وارد ہوا اور مؤمنین کی صفات کا تذکرہ ہوا ہے. وہ صفات کیا ہیں انشاءاللہ اس کی وضاحت ابھی آپ کی خدمت میں آنے والی ہے. یہ صورت بھی پچھلی صورت کی طرح مکی صورت ہے اور ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. یہ وہ زمانہ ہے جبکہ دھیرے دھیرے قریش کے بڑے سردار بڑے لوگ بھی اسلام قبول کر رہے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کا مکہ مکرمہ میں بڑا احترام تھا، جن کی بڑی اہمیت تھی، اور ان کے اسلام لانے سے الحمدللہ اسلام کی بڑی تقویت ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی جو کوششیں ہیں اس کو بڑا سپورٹ مل رہا ہے، اور قریش میں بڑی کھلبلی مچی ہے کہ ان کے بڑے بڑے افراد ان کے ہاتھ سے جا رہے ہیں، اور قریش دھیرے دھیرے ایک نئی تبدیلی پیدا کر رہے ہیں اپنے رویے میں، اپنے انداز میں. اور وہی ہے کہ اب زبانی مخالفتوں سے ہٹ کر اذیتوں کا بھی سلسلہ شروع کر رکھا ہے. مارم پیٹی کی نوبت آ رہی ہے دھیرے دھیرے، جو آگے چل کے بہت سخت ہو چکی. ابھی زمانے میں جبکہ درمیانی زمانہ ہے، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یہ 6واں 7واں سال ہے، اور چند زیادہ تر کمزور قسم کے لوگ اسلام قبول کیے ہوئے ہیں اور کچھ سرداران قریش مائل ہو رہے ہیں. اس موقع پر قریش کا تصور یہ تھا، قریش یہ سمجھ رہے تھے، یہ سوچ رہے تھے، یا ان کی اسکیم تھی کہ اسلام کے اس پودے کو جڑ سے ہم اکھاڑ کر پھینک دیں گے، ترقی کرنے نہیں دیں گے. اور اس کے لیے وہ پوری کوشش کر رہے تھے، جد و جہد کر رہے تھے، حالات کو سازگار کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خوشخبری دی کہ وہ بامراد ہوں گے، کامیاب ہوں گے، منزل مقصود کو پہنچیں گے. لہذا یہ بڑی تسلی کا سامان تھا. لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے شرطیں لگا دی
کہ تمہارے اندر اگر یہ شرطیں پوری ہوں گی، یہ صفات ہوں گی، تو تم کو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملنے والی کامیابی حاصل ہو سکے گی۔ وہ شرطیں کیا ہے، وہ صفات کیا ہے، اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسلام قبول کرنے کے بعد ذرا بے چین سا تھا کہ مجھے یہ پتا چلے وحی کیسے آتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حاضر تھا، تو مجھے کچھ ہلکی سی مبہم نہ سمجھ میں آنے والی آوازیں سنائی دی، اور دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص کیفیت طاری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینہ جا رہا ہے، اور چہرہ لال اور رگیں تنی ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ کیفیت ختم ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیتیں پڑھ کر سنائی اور کہا ابھی جبرائیل امین نے مجھ پر یہ وحی نازل کی جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مجھ پر بھیجی گئی۔ تو یہ پتا چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ اس کے بعد سورۃ المؤمنون نازل ہوئی، اور پھر سورۃ الحج کے بعد اس کو رکھنے کا اس لیے حکم ہوا کہ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے بندوں سے اطاعت کا مطالبہ کیا، قیل قال نہ کرو، کٹ حجتی نہ کرو، بحث مباحثے نہ کرو، اللہ کا جو حکم نازل ہو جائے اس حکم کی پیروی کرو، جس کی میں وضاحت کر چکا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو نمایاں کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حج کا تذکرہ فرمایا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور حج کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ حج جو ہے وہ صرف اور صرف اطاعت کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، کہ اللہ کے حکم پر مکہ مکرمہ پہنچ جاؤ، اللہ کے حکم پر مکہ مکرمہ سے روانہ ہو جاؤ مینا، اور مینا میں خیموں میں رہو اور بلڈنگز نہ بناؤ، پھر اللہ کے حکم سے خیموں کو بھی چھوڑ دو، اور پھر میدان عرفات حاضر ہو جاؤ۔ تو اس میں پھر کوئی ایمان والا یہ نہیں پوچھتا اللہ یہ کیوں، بس حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اور فرما برداری بندے مومن کی۔ یہ ہے حج کی کیفیت۔ اللہ تعالیٰ نے اس حج کا تذکرہ کرنے کے بعد اور اپنی بہت ساری نشانیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد، جیسے کہ قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ قرآن مجید ایک ہی ٹاپک کو لے کر نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام میں اس نظام کو اختیار فرمایا کہ جہاں ضروری باتیں آئیں گی، ہدایتیں آئیں گی، وہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بھی آئیں گی، احکام بھی آئیں گے۔ احکام کے پہلو میں آپ دیکھیں گے کہ آخرت کا تذکرہ بھی آئے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے ہی یہ ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو نوازتے ہوئے اخیر میں اس بات کی تاکید کی کہ دیکھو یہ ملت ابراہیم ہے، اور اس کی اساس اسلام ہے، اطاعت ہے، فرما برداری ہے، اور اس فرما برداری کا امتحان نماز ہے، زکوٰۃ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تھام لو کہ وہی تمہارا کارساز ہے، وہی تمہارا کام بنانے والا ہے، اور اس پر تم اگر عمل پیرا ہو گئے تو پھر تمہارا منصب کیا ہے؟ تمہارا منصب شہادت ہے، اور تمہارا منصب اللہ تعالیٰ کے پاس ساری امتوں پر گواہی دینے والے کا منصب ہوگا۔ اس تذکرے کے بعد جبکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان والو عبادت کرو، رکوع کرو، سجدے کرو، اور بھلائی پر کاربند ہو جاؤ، وافعلوا الخیر، تاکہ تم بامراد ہو جاؤ۔ اب لعلکم تفلحون، تاکہ تم بامراد ہو جاؤ، تو آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے قد افلح المؤمنون، اور وہ مؤمن بامراد ہیں جن کے اندر یہ صفات ہے۔ یہ اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے افلح۔ افلح کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے فا لام ہا۔ اسی سے ایک لفظ شاید عربی داں حضرات نے سنا ہوگا فلاح۔ فلاح کے معنی کسان کے ہوتے، تو ایک طرف کسان کا بھی مفہوم ہے، ایک طرف کامیابی کا بھی مفہوم ہے۔ تو اصل لفظ کی حقیقت کیا ہے؟ یہ مسئلہ حل ہوتا ہے عربی میں
جب لفظ کی جڑ پکڑ لی جائے. ایک درخت ہے، اس پہ آپ کو ایک جانب ہرے ہرے پتے نظر آ رہے ہیں اور دوسری جانب بالکل مخالف رنگ کا لال پھول بھی نظر آ رہا ہے، تیسری جانب اس میں پیلا پیلا ایک پھل بھی نظر آ رہا ہے، تو پھر حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کی جڑ کو پکڑ لیجئے. جب جڑ کو پکڑ لیں گے تو معلوم ہوگا یہ فلاں چیز کا درخت ہے اور اس سے اسی طرح کے پھول کھلتے ہیں، اسی طرح کے پھل نکلتے ہیں. عربی زبان میں بھی جڑ پکڑ لینے سے روٹ ورڈ جس کو ہم کہتے ہیں، جو بیشتر شاید 99 یا 98% سہ حرفی ہوتی ہے، ریلیٹرل 3 لفظ ہوتے ہیں. جیسے کہ یہاں پہ فا ہے، لام ہے، ہا ہے، 3 لفظ ہے. اب اسی سے فلاح کسان کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اسی سے افلاح کامیاب ہو جانے کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. یہ دراصل فلاح کا جو لفظ آتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کوئی چیز کاٹ کر، کسی چیز کو قطع کرتے ہوئے اس کی تہ تک پہنچ جانا. چونکہ کسان زمین کا سینہ کاٹ کر اس کی تہ تک پہنچ کے اس میں پھل لگاتا ہے اور بیج ڈالتا ہے، اور پھر اس کے بعد کھیتی آتی ہے اور کھیتی کو کاٹ کر وہ فصل تک پہنچتا ہے، اور اس کے بعد سے پھر اس فصل کو انسانیت کی خدمت کے لیے پیش کرتا ہے. اسی لیے عربوں نے اس کو فلاح کہا. اور افلاح کہا کہ انسان کلفتوں کو کاٹ کر، تکلیفوں کو کاٹ کر، محنتوں اور مشقتوں کو جھیل کر اپنی آخری منزل کو پہنچ جاتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. لہذا اب افلاح کا مفہوم کیا ہوا؟ دیکھیں عربی زبان میں کامیاب ہونے کے لیے کئی الفاظ کا استعمال ہے. سب سے پہلے ایک سمپل استعمال ہے نجاح. نجاح کے معنی ہوتے ہیں کہ آپ کامیابی، ایسی کامیابی حاصل کریں جو اپنے وقت پر آپ کا ساتھ دے سکے. ایک خاص حدود میں آپ نے کامیابی حاصل کی، نجاح. لہذا عرب استعمال کرتے ہیں اس کو امتحان میں کامیابی کے لیے. کسی نے میٹرکولیشن کا امتحان پاس کیا تو نجاح فی الامتحان کہیں گے کہ اپنے حدود میں تم نے ایک خاص سبجیکٹ میں، خاص میدان میں یہ تم نے کامیابی حاصل کی. اس سے بڑھ کر دوسرا لفظ ہوتا ہے الفوز. فوز مبین کا لفظ، فوز عظیم کا لفظ آپ نے قرآن پاک میں دیکھا ہوگا. فازا کے معنی، فوزن کے معنی ہوتے ہیں مقصد کو حاصل کرنے والی کامیابی. کسی نے مقصد بنایا تھا، کوئی خاص چیز کو ٹارگٹ بنایا تھا، اس کے لیے اس نے محنت کی اور وہ مقصد میں کامیاب ہو گیا تو فائز المرام ہو گیا، اپنے مقصد کو اس نے پا لیا. ایسے موقع پہ فازا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اسی لیے ایک صحابی، ان کی بڑی شدید خواہش تھی کہ وہ شہادت پا لیں. ان کی دلی تمنا تھی کہ ان کو شہادت کی نعمت مل جائے. لہذا ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پڑاؤ ڈالا. ایک قافلے میں، سفر میں ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منزل فرمائی اور رات میں آرام کرتے وقت ان کو نگرانی دے دی کہ تم بیدار رہنا، جاگتے رہنا. کوئی دشمن وغیرہ کا حملہ ہو جائے تو تم ہم کو قبل از وقت اطلاع کر دینا. رات کٹ نہیں رہی تھی تو انہوں نے نماز شروع کر دی اور وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ادھر سے 2-4 کچھ ڈاکو قسم کے لوگ، لٹیرے قسم کے لوگ گزرے اور وہ چاہتے تھے کہ قافلے پر حملہ کریں، لیکن دیکھا ایک صاحب ہیں کھڑے ہوئے نگرانی کر رہے ہیں. وہ زمانہ تاریکیوں کا زمانہ تھا اور لائٹس وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی. لہذا ایک سایہ جیسے انہوں نے دیکھا کھڑا ہوا ہے تو نشانہ لگا کر تیر چلائی. جیسے ہی تیر چلائی وہ صحابی کو تیر لگی تو انہوں نے جملہ کہا فزتو ورب الکعبہ، خدا کی قسم میں مقصد کو پا گیا. میں شہادت چاہتا تھا، شہادت مجھے مل گئی. فزتو کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، میں نے اپنے مقصد کو پا لیا. اسی سے اور آگے بڑھنے کے بعد جو آخری کامیابی کے لیے لفظ ہوتا ہے وہ ہے افلاح، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ ساری محنتوں کے بعد، پوری جدوجہد کے بعد، ساری الفتوں کو کاٹتے ہوئے، ساری مشقتوں کو کاٹتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جائے. انسان آگے بڑھتا چلا جائے اور آگے بڑھتے بڑھتے وہ کامیابی حاصل کر لے جس کے بعد ناکامی کا کوئی اندیشہ نہ رہ جائے، جس کے بعد ناکامی کا کوئی امکان باقی نہ رہ جائے. اسی لیے اردو میں ہم ایسے موقعوں پہ لفظ استعمال کرتے ہیں بامراد ہونا.
ایسے موقع پر ہم استعمال کرتے ہیں آخری کامیابی حاصل کرنا وغیرہ وغیرہ، تاکہ ہم افلاح کا وہ سینس، وہ تصور دے سکیں جو اس لفظ کے پیچھے، اس لفظ کی سلوٹوں میں چھپا ہوا ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، اس میں بڑی تاکید ہے اس جملے میں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ عربی کے اعتبار سے یہ جملہ ہونا چاہیے تھا سوف یفلح المؤمنون، ان قریب کامیاب ہو جائیں گے ایمان والے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فعل ماضی کا استعمال کیا اور اس کا ترجمہ ہوگا کامیاب ہو چکے ہیں، اور اس کی تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ قد بھی استعمال کیا۔ افلح المؤمنون نہیں، قد افلح المؤمنون، بلا شبہ مومن کامیاب ہو چکے ہیں، اس میں تم کوئی شک و شبہ نہ کرو۔ یہ صفات اگر پیدا ہو گئی تو پھر ایمان والے کامیاب ہو چکے ہیں، اب کوئی شک و شبہ کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے سابق میں کوئی کام ہو جائے تو ہم شک و شبہ نہیں کرتے، سابق میں کوئی حادثہ ہو چکے تو ہم شک و شبہ نہیں کرتے، یہ تو ہو چکا، یہ تو زلزلہ آ چکا ہے، مثلا یہ تو سیلاب آ چکا ہے، اس میں کیا شک و شبہ۔ مستقبل کے سلسلے میں شبہات رہتے ہیں، غیر یقینی کیفیت۔ اگر کوئی پیش قیاسی کر دے کہ 24 گھنٹوں میں بارش ہوگی تو آپ شبہ میں رہیں گے ہوگی، کبھی نہیں ہوگی، اور عام طور پہ دیکھا گیا نہیں ہی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے مستقبل کی اطلاع دے تو شبہ کا امکان ہوتا ہے، غیر یقینی کیفیت ہوتی ہے، ایک سرٹنٹی نہیں رہتی۔ لیکن اگر ماضی کے بارے میں کہے کہ بھائی ایک ہفتہ پہلے حادثہ ہوا تو لازمی بات ہے وہ ہو چکا ہوتا ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس اسلوب کو اختیار فرمایا کہ جو آخرت کی حقیقتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے فعل ماضی سے تعبیر فرمایا، جس کے معنی ہے اے ایمان والو، تم کو ذرا برابر شبہ نہیں ہونا چاہیے اور تم کو ادنا درجے کا شک نہیں ہونا چاہیے اس حقیقت میں جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ جیسے کہ قد افلح المؤمنون، بلا شبہ کامیابی سے ہمکنار ہو چکے ہیں ایمان والے۔ کون ہے ایمان والے؟ ایمان والے اللہ تعالیٰ نے آگے وضاحت کر دی، وہ نہیں ہے جو زبان سے دعویٰ کر دیں۔ ایمان والے صحیح معنوں میں وہ نہیں ہے جو رجسٹریشن آفس میں اپنا نام اندراج کرا دیں ایمان والوں کی حیثیت سے، نہیں۔ فرمایا ایمان والوں کی جو پہلی علامت ہے، پہلی نشانی ہے، وہ یہ ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ سب سے پہلی چیز نماز، اور نماز میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وہ نماز جو حقیقت میں نماز ہو۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں۔ پہلی صفت ایمان والوں کی کہ نماز میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خشوع۔ خشع کے معنی ہوتے ہیں دل میں خوف ہونا، دل میں رعب ہونا۔ ایک تو یہ کہ انسان ظاہر میں خوف اور ظاہر میں رعب کا مظاہرہ کرے، اور یہ کہ واقعتاً اس کا دل وہ اللہ تعالیٰ کی جلال سے، اس کا دل اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے جھکا ہوا ہو، یہ ہے خشوع کی کیفیت۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی نماز میں خشوع کی کیفیت پیدا ہو جائے پھر وہ اپنی پیشانیوں سے کنکری نہیں جھاڑتا، پھر وہ اپنے دامن کو ٹھیک نہیں کرتا رہتا، پھر وہ اپنے کپڑوں سے نہیں کھیلتا، پھر اس کے بعد سے یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اس کی نگاہیں ادھر ادھر نہیں بھٹکتی، بلکہ جہاں سجدہ کرتا ہے اسی سجدے کی جگہ پر اس کی نگاہیں طے رہتی ہے۔ یہ خشوع کی کیفیت ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کا جلال، اس کی حضوری کی کیفیت ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کی کیفیت ہے تو لازمی بات ہے انسان کے اندر وہ بے چینی کی کیفیت نہیں رہے گی کہ وہ حرکتیں کر رہا ہے، ہل رہا ہے اور اپنے کپڑوں کو صاف کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہے نماز کا اندرون۔ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک اندرون ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کسی بھی چیز کو لیں گے تو ظاہری طور پر وہ نظر آئے گی، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر اس کی حقیقت ہوگی، اس کا اپنا مزہ ہوگا، اس کی اپنی خوشبو ہوگی، تو جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی اپنی کیمیکل پراپرٹیز بھی ہوں گی۔ کوئی چیز آپ دیکھیں گے ایک فزیکلی ہوگی اس کی، اور پھر ایک اس کی اپنی حقیقت ہوگی۔ نماز کا
جو ظاہری حصہ ہے اس پہ تو الحمدللہ ہم توجہ دیتے ہیں، اور فقہ کی کتابوں میں اس کی تفسیر بھی موجود ہے کہ وضو کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ سے نماز کا آغاز ہوگا، قیام فرض ہے، رکوع فرض ہے، سجدے فرض ہے، اور پھر دوسری رکعت کے بعد قاعدہ واجب ہے، اور پھر آخری رکعت ہو تو سلام کے ذریعے سے ہم کو باہر نکلنا ہے۔ لہذا یہ ارکان نماز ہے جس کے سلسلے میں الحمدللہ شعور ہے، سکھایا جاتا ہے اور اس کا اہتمام بھی ہے، انہی ارکان کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے۔ لیکن ایک نماز کی حقیقت ہے، نماز کا ایک اندرون ہے، نماز کا ایک حاصل ہے، نماز کا ایک مغز ہے۔ وہ مغز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کا شعور۔ ایسے بندہ کھڑا ہو جائے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہا ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور آپ سوچئے کہ کسی ایسی بڑی ہستی کے دربار میں آپ کھڑے ہوئے ہیں جس کو دنیا کا ہی کوئی بہت بڑا عہدہ ملا ہوا ہے، تو آپ بے چینی کا اظہار کر رہے ہوں، پہلو بدل رہے ہوں، دائیں بائیں دیکھ رہے ہوں، تو کس طرح اس حضوری کو، اس کھڑے ہونے کو تعبیر کیا جائے گا؟ ہم اندازہ کریں جب ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں، اس کو یاد کر رہے ہیں اور اس سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے، غیر شعوری طور پر غلطی سے یہ لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں میں، اس سے بات چیت ہو رہی ہے۔ آپ حدیث دیکھ لیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں کیا تذکرہ فرمایا کہ جب ہم نماز میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان یہ کہتا ہے میرے بندے نے دیکھو میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو میرے بندے نے میری معرفت پیدا کی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے مجھ سے سوال کیا۔ تو ایک مکالمہ ہے جو بندے اور مولا کے درمیان ہو رہا ہے، اور اس مکالمے میں آپ مالک الملک کے دربار میں کھڑے ہوئے، اس سے آپ عرض معروض کر رہے ہیں، اور پھر ذہن کہیں اور ہے، اور پہلو بدلتے ہوئے، اور مٹی دھارتے ہوئے، اور دامن ٹھیک کرتے ہوئے، اور آستینیں ٹھیک کرتے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، تو اس کے معنی یہ کہ دل کے اندر وہ احساس، وہ جلال نہیں ہے، وہ تعلق، وہ ربط نہیں ہے جو نماز کا حاصل ہے، جو نماز کا اندرون ہے۔ کھو جانے کی جو کیفیت ہوتی ہے نماز میں، وہ حاصل نہیں ہوئی، ظاہر حاصل ہو گیا، اور اس کی میں قدر نہیں کرتا ہوں ظاہر کی، نعوذ باللہ۔ ایسا نہ سمجھیے کہ فرائض میں سے، واجبات میں سے، سنتوں میں سے کسی کی اہمیت گھٹائی جائے گی، نہیں، ظاہر کا بھی پورا پورا آپ کو اہتمام کرنا ہے، لیکن اندرون کا بھی اہتمام کرنا ہے، باطن کا بھی اہتمام کرنا ہے، اس سے بھی بے توجہی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے خوشنو کی کیفیت کہ دل اللہ تعالیٰ کے جلال سے بھرا ہوا ہو، اس کے روح سے بھرا ہوا ہو، اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ یہ وہ نماز ہے جو مومنوں کو منزل مقصود تک پہنچاتی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ دوسری بات یہ کہ وہ ہمیشہ لایعنی باتوں سے اجتناب کرتے رہتے ہیں۔ والذین، یہ وہ مومن وہ ہوتے ہیں جو کہ عن اللغو، لغو عربی میں کہتے ہیں ایسی چیزوں کو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، یوز لیس قسم کی چیزیں، بیکار قسم کی چیزیں، لایعنی چیزیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مومن اپنے وقت کی اہمیت سمجھتا ہے، ایمان والے کے اندر اپنے وقت کی اہمیت کا احساس ہوا کرتا ہے۔ لہذا جب ایمان والے کا وقت قیمتی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں آدھا گھنٹہ اگر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں خرچ کروں گا تو مجھے کتنا اجر ملنے والا ہے، اور کیسی وہ جنت ہے جو مجھے حاصل ہونے والی ہے، اس کے اندر جب یہ احساس ہوتا ہے تو پھر گھنٹہ تو گھنٹہ، ایک ایک منٹ، اور منٹ بھی بڑی چیز ہے، ایک ایک سیکنڈ وہ سوچتا ہے۔ اور ابھی آگے انشاءاللہ وضاحت آئے گی، یہ زندگی کو امانت تصور کرتا ہے، اور امانت کے سلسلے میں اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اس میں خیانت نہیں کی جا سکتی، اس میں ڈنڈی نہیں ماری جا سکتی، اس میں بددیانتی نہیں کی جا سکتی۔ یہ امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت فرمائی، لہذا اس امانت کو بیکار کی چیزوں میں خرچ نہیں کرتا، اس امانت کو تاش کھیل کھیل کر، اس امانت کو وہ پتے کھیل کھیل کر، اس امانت کو وہ مختلف ان لایانی چیزوں میں خرچ نہیں کرتا جس کا
انجام نہیں ہوتا، جس کا فائدہ نہیں ہوتا، جس کا کوئی رزلٹ نمایاں نہیں ہوتا، برآمد نہیں ہوتا، ان ساری چیزوں سے وہ اجتناب کرتا ہے۔ لغو بڑی اس کی وضاحت ہو سکتی ہے، لیکن ہم اندازہ کر لیں کہ ہر وہ ایکٹیویٹی، ہر وہ کام جس کا نہ کوئی دنیاوی نتیجہ ہے نہ کوئی اخروی نتیجہ ہے، وہ لغو ہے عربی کے اعتبار سے۔ اور ایسی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندے جو ہوتے ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب کبھی ان بیکار چیزوں کے پاس سے وہ گزرتے ہیں بڑے شریفانہ انداز میں۔ مومن کبھی سڑک گزرتے ہوئے مداری کا بندر کے نچانے کو تماشا دیکھتے ہوئے نہیں کھڑا ہو جاتا ہے، ہرگز نہیں۔ اس کی جو مومنانہ شان ہے وہ انکار کرتی ہے، اس کا جو وقار ہے ایمان کا، وہ ایمانی وقار یہ انکار کرتا ہے کہ ایسی بےہودہ چیزوں میں، لایانی چیزوں میں وہ الجھ جائے اور اس کا وقت برباد ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ تمہارا اسلام اس وقت مکمل اور حسین ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، پرفیکٹ ہوتا ہے، جبکہ ترکہ ما لا یعنی، لایانی چیزیں، لغویات سے تم اجتناب کرنے لگو، لغویات سے تم اپنے دامن کو بچانے لگو۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے، بیکار چیزوں سے جس میں کہ انسان کا وقت برباد ہو کر رہ جاتا ہے، منہ پھیر لیتے ہیں یہ ایمان والے، اس میں کبھی اپنے آپ کو ملوث نہیں کرتے اور اس میں کبھی اپنے وقت کو تباہ نہیں کرتے، برباد نہیں کرتے، جس کے لیے انگلش میں بہت اچھی اصطلاح ہے ٹو کل دا ٹائم، وقت کا قتل کرنا۔ انگریزوں کو معلوم ہے وقت کی کیا اہمیت ہے، اسی لیے انہوں نے بیکاری میں وقت گزارنے کے لیے جو اصطلاح بنائی وہ یہ کہ وقت کا قتل کرنا۔ لازمی بات ہے، قتل کتنا بڑا جرم ہے آپ اندازہ کیجئے، تو ہم اپنے وقت کا قتل کریں، اپنے وقت کو تلف کریں، برباد کریں، یہ سوچنے والی بات ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے وقت کی امانت ہم کو عنایت فرمائی وہ بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ 5 منٹ میں آپ نے جو نیکی کی، عبادت کی، بھلا کام کیا، اس کا اجر آپ کو لاکھوں سال کی شکل میں ملنے والا ہے، تو یہ اتنا قیمتی وقت ہے، اس کو ہم کیسے برباد کر سکتے ہیں؟ لہذا جیسے ہی خالی وقت ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، خالی وقت ہو خدمت خلق ہو، خالی وقت ہو تو پھر کوئی نہ کوئی نیک کام ہو، اور خالی وقت ہو مطالعہ کیا جائے، علم حاصل کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ مومن کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کبھی وہ علم سے سیراب نہیں ہوتا، کبھی نہیں، کتنا بڑا علامہ بن جائے وہ پڑھتا رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے، اس میدان میں آگے بڑھتا رہتا ہے، حتی یکون منتہا الجنہ، یہاں تک کہ وہ جنت پہنچ جاتا۔ لہذا ہم کیسے تصور کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس خالی وقت بہت پڑا ہوا ہے، لہذا اس خالی وقت کو خرچ کرنے کے لیے لایانی چیزیں شروع کر دی جائیں اور وقت برباد کر دیا جائے۔ مجھے تو ٹرین کے سفر کا بڑا تجربہ ہے، تو اس میں لوگ وقت کو فری سمجھ کے جس طرح اس کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں وقت کو، تو حیرت ہوتی تھی کہ کیسے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ بیکار وقت ہے اور اس کے لیے جھوٹ موٹ پتے کھیلے جائیں اور یہ کیا جائے اور وہ کیا جائے، ساتھ میں کتابیں رکھی جائیں، مطالعہ کیا جائے، ساتھ میں بہت ساری انسان ایسی چیزیں کر سکتا ہے جس سے خود اس کی شخصیت مفید ہوتی ہے، قیمتی بن جاتی ہے، کچھ سیکھ سکتا ہے، کچھ سکھا سکتا ہے، کچھ پڑھ سکتا ہے، کچھ پڑھا سکتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایمان والوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اپنے وقت کو برباد نہیں کرتے، لغو چیزوں پہ، بیکار چیزوں میں خرچ نہیں کرتے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور ایمان والوں کی دوسری پہلی صفت تو نماز، اور نمازوں میں خشوع و خضوع کی کیفیت، اور دوسری صفت یہ کہ وہ بیکار کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں، اور لایانی چیزوں کو وہ اوائڈ کرتے ہیں۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی جو ذرا وضاحت طلب ہے، وہ یہ ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور یہ وہ ہوتے ہیں ایمان والے جو کہ زکوٰۃ کے اوپر کاربند ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ پر کاربند ہوتے ہیں، اس کے 2 ترجمے کیے گئے۔ ایک وہ آسان سا ترجمہ کہ وہ سالانہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے مال خرچ کرنا، اس کے وہ پابند ہوا کرتے ہیں۔ لازمی بات ہے جب زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اور اگر کوئی فریضہ ادا نہ کرے
تو پھر وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ یہ مال کا خرچ کرنا خاص نصاب اور خاص مقدار میں ہو، یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے، اس کا کوئی انکار کر بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں زکوٰۃ کی بار بار وضاحت فرمائی، اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو بہت جوڑا، ایک حقیقت ہے۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ کہ جہاں بھی قرآن مجید میں مال پر جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس کا تذکرہ فرمایا تو وہاں لفظ ارشاد فرمایا وآتوا الزکاۃ یؤتون الزکاۃ، ایتاء الزکاۃ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا۔ صرف یہ ایک مقام ہے جہاں پر آپ دیکھیں گے للزکاۃ فاعلون ہے، یہ بالکل نیا اسلوب ہے، اسی لیے بہت سارے مفسرین اس جانب گئے کہ یہاں مفہوم زیادہ وسیع ہے، اور وہ کیا ہے؟ دیکھیں اصلاً زکوٰۃ کے معنی ہوتے ہیں نفس کی تربیت کرنا، نفس کو پاک کرنا، اور جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے 2.5% یا مختلف جانوروں کی اور دوسری چیزوں کی جو مقدار بتائی گئی، وہ جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نام اسی لیے دیا کہ اس سے مال کی محبت دل سے نکلتی ہے اور دل پاک صاف ہوتا ہے، انسان کا دل پاک صاف ہو جاتا ہے اور مال کی محبت اس سے کم ہوتی ہے، اسی لیے اس کو زکوٰۃ کا نام دیا گیا ہے۔ یہاں پہ زکوٰۃ سے مراد بہت سارے مفسرین نے دراصل تزکیہ نفس لیا ہے، نفس کی تربیت کرنا، نفس کو پاک کرنا، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، جس نے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زکاہا، اپنے نفس کی جو تربیت کرتا ہے، اپنے نفس کو جو پاک صاف کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ ہے۔ نفس کو پاک کرنا اس کی کیا مفہوم ہے؟ دیکھیے اصلاً اور بھی میں بات بتا دیتا ہوں، زکوٰۃ زا کاف واو جب آتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ مثلاً ایک پودا آپ نے لگایا اور اس پودے میں پتے سڑنے لگے تو ان سڑے ہوئے پتوں کو آپ نے کاٹا تاکہ وہ پودا ترقی کر جائے، وہ پودا پنپ جائے، ایسے موقعوں پر یہ زکوٰۃ کا لفظ آتا ہے۔ زکوٰۃ یعنی ڈیولپڈ ہوا، گروتھ ہوئی۔ تو جب انسان اپنے نفس کو ان چیزوں سے دور کرتا ہے جو آلودہ ہو چکی ہیں، اپنے دل کو حسد سے صاف کیا، اپنے دل کو نفرتوں سے صاف کیا، اپنے دل کو ریاکاری سے صاف کیا، اپنے دل کو دکھاوے سے صاف کیا، اپنے دل کو بغض و عداوت سے صاف کیا، اپنے دل کو شہوتوں کی محبت سے صاف کیا، تو اس کا دل بہت ترقی کرتا ہے، اللہ کی راہ میں پھلتا ہے، پھولتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں تزکیہ نفس۔ اس کو کہتے ہیں تزکیہ نفس، جو بہت مطلوب ہے، اور اتنا مطلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی جو 4 ڈیوٹیز بتائی ہیں، 4 فرائض رسول کے، رسول ہونے کی حیثیت سے 4 ذمہ داریاں جو اللہ تعالیٰ نے بتلائی، اس میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ رسول کی 4 ڈیوٹیز ہیں، اللہ کی آیتیں پہنچا دینا، اور تزکیہ نفس کرنا، اور کتاب کی تعلیم کرنا، اور حکمت، دانائی، شعور پیدا کرنا۔ 4 چیزیں۔ تو اس 4 چیزوں میں آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں یہ آیت تقریباً ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ 3 مرتبہ آئی، اور تینوں جگہ اللہ تعالیٰ نے یزکیہم کا لفظ ارشاد فرمایا کہ وہ مومنوں کے نفس کو صاف ستھرا کرتے ہیں۔ ان کے انسانوں کے اندر جو آلودگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ان آلودگیوں کو، جو ملاوٹیں آ جاتی ہیں ماحول کی وجہ سے، جو خرابیاں آ جاتی ہیں اور جو سڑی ہوئی چیزیں داخل ہو جاتی ہیں، ان کو نبی اور رسول نکال کر پھینک دیتے ہیں، دل کو صاف ستھرا کر دیتے ہیں۔ تو پھر وہ دل اتنا ترقی کرتا ہے کہ کبھی کبھی وہ صدیق اکبر کا دل بن جاتا ہے، پھر وہ دل اتنا ترقی کرتا ہے کہ وہ عمر عثمان کا دل بن جاتا ہے، اور علی اور اصحاب عشرہ مبشرہ کا دل بن جاتا ہے، اتنا ترقی کرتا ہے، ایسا گروتھ کرتا ہے کہ پوری دنیا کو وہ دل سنبھال لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ایسا جڑ جاتا ہے کہ ساری انسانیت کے لیے وہ نمونہ بن جاتا ہے۔ یہ مفہوم بہت سارے مفسرین نے لے کر یہ ارشاد فرمایا، چونکہ
زکات کے لیے ایتا کا لفظ آیا ہے مال خرچ کرنے کے موقع پر، اللہ تعالیٰ نے ایتا کا لفظ ارشاد فرمایا اور یہاں فاعلون کا لفظ ارشاد فرمایا، تو یہاں عام زکات سے یہ مفہوم مختلف ہے، لہذا ان کی رائے کی روشنی میں ترجمہ ہوگا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو تزکیہ نفس کا عمل انجام دیتے ہیں۔ اور جب تزکیہ نفس کا عمل انجام دیتے ہیں، آپ اس کی تشریح کر رہے ہیں، ترجمہ کر رہے ہیں، تو لازمی بات ہے اس میں وہ چھوٹا سا عمل بھی آ گیا کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں، وہ مفہوم بھی آٹومیٹیکلی آ گیا۔ تو یہ زیادہ جامع ہوتا ہے، یہ زیادہ وسیع ہوتا ہے ترجمہ جب ہم یہ کہیں کہ اور وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے نفس کو پاک صاف کرتے ہیں۔ اچھا، اور ایک بات بھی ہے، ابھی میں نے عرض کیا یہ سورت مکی ہے، مکہ مکرمہ میں زکات فرض نہیں ہوئی تھی، زکات مدینہ منورہ میں فرض ہوئی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی، تو ابھی زکات فرض ہی نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد کیسے فرمائے گا جو زکات ادا کرتے ہیں پابندی کے ساتھ؟ ابھی فرض ہی نہیں ہوئی۔ اور پھر اگر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ زکات سے مراد وہی زکات لیا جو مال پر واجب ہوتی ہے، تو صحابہ پھر پوچھتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول کتنی زکات دیں ہم، کب دیں، وقت کون سا ہوگا، مقدار کیسی ہوگی، یہ سارے سوالات کھڑے ہوتے، اور یہ سارے سوالات نہیں کھڑے ہوئے تو مفہوم یہی ہے کہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے دلوں کو پاک کرتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جب کبھی مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ نے ترغیب دلائی مال خرچ کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے ینفقون کا لفظ ارشاد فرمایا، انفاق، خرچ کرو۔ ہاں، مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی ایک شکل کو زکات کے نام سے فرض کیا، جو بڑی چھوٹی شکل ہے اور اتنا بھی مطلوب نہیں ہے، بلکہ مومن کو اس سے کہیں آگے بڑھنے کی ترغیب دلائی گئی۔ لہذا یہاں یہ مفہوم ہوا والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ وہ ہیں ایمان والے جو تزکیہ نفس کا عمل انجام دیتے ہیں، اپنے نفس کو قابو میں رکھتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، اپنے دل کو ان ساری چیزوں سے بچاتے ہیں جس کی وجہ سے ایمان کا پودا ترقی نہیں کر پاتا، شرک ہو جاتا ہے، جس میں سے ریاکاری ہے، جس میں دکھاوا ہے، جس میں انسانوں سے عداوتیں ہیں، جس میں بغض ہے، جس میں گندی چیزوں کی بے حیائی کی محبت ہے، یہ ساری چیزوں کو اپنے دل سے نکال کر پھینک دیتے ہیں، سڑن اور بیماری جیسے اس کو سمجھتے ہوئے نکال کر دور کر دیتے ہیں، اور دل کو صاف ستھرا کرتے ہیں تاکہ نفس کا گروتھ ہو سکے، انسان کی ترقی ہو سکے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جس کا میں بار بار اشارہ کر رہا ہوں کہ بے حیائی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں، اسی کو آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتے ہیں۔ بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ انسان کے ہاتھ سے پاک دامنی چلی جائے، کیونکہ جب انسان پاک دامن نہیں رہتا اور زنا میں ملوث رہنے لگتا ہے، بے حیائی کا خوگر اور عادی ہو جاتا ہے، تو آپ یقین جانیے کہ دھیرے دھیرے ایمان اس کے پاس سے نکل جاتا ہے، ایمان سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ ایک انسان جب زنا کرتا ہے، اور اگر وہ مسلمان ہے، ایمان والا ہے، تب بھی ایمان اس کے اندر سے ایسے نکل جاتا ہے اور معلق ہو جاتا ہے جیسے قندیل لٹکا دی گئی ہو نکال کر، ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، اس وقت ایمان سے وہ محروم ہو جاتا ہے، اور اگر اسی حالت میں مرتا ہے تو کفر پہ مرتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں وہ ڈال دیا جائے گا۔ لہذا بے حیائی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تقربوا الزنا، اس کے قریب بھی نہ پھٹکو، قریب بھی نہ پھٹکو، اس کی تشریح انشاءاللہ سورہ نور میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو تاکید فرمائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب پھٹکنے کی علامتوں کا تذکرہ کر دیا، اور مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنکھوں پر قابو رکھو، آنکھوں سے بے حیائی نہ کرو، آنکھوں سے بے حیائی کرو گے تو پھر دھیرے دھیرے دل کی طرف برے خیالات کا سفر ہوگا، تو پھر دل ملوث ہوتا چلا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کا زنا، ہاتھ کا زنا، پیر کا زنا، یہ سب کا تذکرہ فرمایا، اور انشاءاللہ سورۃ النور میں اس کی وضاحت بہت تفصیل کے ساتھ آئے گی۔ تو ان ساری بے حیائیوں سے اسلام نے روک دیا، اور روک کر
اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم وما ملکت ایمانہم۔ یہ عیسائیت کی دعوت نہیں ہے کہ پاک دامنی کی حفاظت کے معنی یہ کہ ننس بن کر مجرد غیر شادی شدہ زندگی بسر کرنے کی کوشش کرو اور اس غیر فطری عمل پر عمل کرتے کرتے کئی گناہوں میں اپنے دامن کو پھنسا دو۔ نہیں، یہ تو ارشاد فرمایا اسلام میں ایسا نہیں، بس اللہ کے نام پر جو نکاح ہوں گے اور شرعی اعتبار سے جو نکاح ہوں گے، اس نکاح کے بعد تم ایک اچھی زندگی بسر کر سکتے ہو، اپنا خاندان بنا سکتے ہو، اپنا کنبہ بنا سکتے ہو اور اپنے خاندان کو ترقی دے سکتے ہو، اپنی نسل پیدا کر سکتے ہو، ان کی تربیت کر سکتے ہو اور انسانیت کے لیے ان کو سرمایہ بنا سکتے ہو۔ الا علی ازواجہم، مگر یہ کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ وہ رہ سکتے ہیں اور اس کی اجازت ہے۔ او ما ملکت ایمانہم، ایک ایسی تشریح ہے اس کی جو موجودہ دور میں لازمی بات ہے، یہ نظام ختم ہو گیا۔ پچھلے زمانے میں یہ نظام تھا کہ غلام اور باندیاں ہوا کرتی تھی، اور پھر اگر غلاموں اور باندیوں کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو اسلام یک لخت اگر ختم کر دیتا تو لاکھوں افراد کہاں جائیں، یہ مسئلہ تھا، اسی لیے اسلام نے ان پر پابندیاں لگائیں۔ وہ پابندیوں کی وجہ سے دھیرے دھیرے یہ غلامی ختم ہو گئی۔ غلام کیا ہوتا تھا؟ غلام ایسے ہی ہوتا تھا جیسے ہم بازار سے مویشی خریدتے ہیں۔ جب ہم بازار سے مویشی خریدتے ہیں تو پھر لازمی بات ہے ہم ان کو باندھ کر رکھتے ہیں، ان کو بھاگنے نہیں دیتے ہیں، اور اگر سواری کے کام کے ہیں تو ہم سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں، اگر وہ ہل چلانے کے قابل ہے کھیت میں لگاتے ہیں، اگر وہ ہماری گاڑی کھینچ سکتے ہیں تو ہم بیل گاڑی بنا کر اس پہ بیٹھتے ہیں، سواری کرتے ہیں، اور ہم بہت ساری چیزوں میں ان کو استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ بعض مویشی ایسے ہیں جن کی جان بھی ہم استعمال کر لیتے ہیں، جن کا گوشت بھی ہم استعمال کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی پچھلے زمانے میں انسانوں کو غلام بنا کر بیچا جاتا تھا، اور خریدنے کے بعد مالک کو یہ حق ہوتا تھا کہ ان کو بھاگنے سے بچائے اور جس کام میں مناسب سمجھے اس کام میں اس کو لگا دے۔ اگر سمجھتا ہے اچھا لوہار ہے تو وہ لوہاری کے لیے لگا دیتا۔ آمدنی غلام کی نہیں ہوتی تھی، مالک کی ہوتی تھی۔ مالک کی ڈیوٹی کیا ہوتی تھی؟ اس کو کھانا کھلائے، کپڑے پہنائے اور اس کی ضروریات زندگی کی تکمیل کرے۔ یہ ایک انسانیت کے عار تھا جس کو اسلام نے روز اول سے ناپسند کیا، اور بالکل شروع میں آیت جو نازل ہوئی اسی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بڑی عبادت، بڑی نیکی کیا ہے؟ فَقُ رَقَبَةٍ، گردن کا آزاد کر دینا، غلام کو آزاد کرنا۔ غلام کو آزاد کرنے کی اتنی شکلیں اللہ تعالیٰ نے جاری فرمائی، جھوٹی قسم کھاؤ تو غلام آزاد کرو، فلاں غلطی ہو جائے تو غلام آزاد کرو، فلاں غلطی ہو جائے تو غلام آزاد کرو۔ یہ غلامی کا تصور تھا جو دھیرے دھیرے اسلام کی بدولت ختم ہوتا چلا گیا۔ اب غلامی کا تصور نہیں، اور اسلام نے سخت وعید سنائی ہے اس شخص پر جو کسی آزاد کو غلام بنا کر بازار میں بیچ دے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ آزاد تھے اور کنویں میں ڈال دیے گئے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، قافلے والوں نے نکالا، مصر میں لے جا کے بیچ دیا، اب وہ غلام بن گئے، حالانکہ وہ آزاد تھے۔ تو اسلام نے کہا کہ جو آزاد پیدا ہوئے ہیں ان کو غلام بنا کر بیچا جائے گا تو پھر بہت سخت اس کو سزا ملے گی۔ یہ اسلام کا نظام تھا جس کی وجہ سے الحمدللہ آج دنیا سے غلامی ختم ہو گئی۔ اسی غلامی میں جب باندیاں ہوا کرتی تھی تو لازمی بات ہے باندیوں کو کیا مقام دیا جائے؟ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی سوسائٹی میں، جیسے چاہے ان کو خریدا بیچا جاتا تھا۔ افسوسناک چیزیں یہ ہوتی تھی کہ بازار میں ان کو الگ بیچا جاتا تھا اور ان کے شیرخوار بچے کو الگ بیچا جاتا تھا، تڑپ تڑپ کر وہ رجایا کرتی تھی۔ تو اسلام نے ان کو ام الولد کا نام دیا۔ ام الولد کے معنی یہ کہ اگر آپ کی ملکیت میں اولاد ہو گئی تو آپ نہیں بیچ سکتے، تقریباً بیوی کے حقوق اس کے ہوتے تھے کچھ کم، میراث وغیرہ میں جتنا بیوی کو ملتا ہے اتنا نہیں ملا کرتا تھا۔ اسلام نے یہ نظام دیا اور کہا یا تو آزاد کر دو، وہ آزاد زندگی بسر کریں گی، یا پھر اپنی بیوی کی طرح زندگی بسر کرو۔ تو یہی
جو بیوی کی حیثیت سے زندگی بسر ہوا کرتی تھی اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا. ذرا مجھے لمبی تشریح کرنی پڑی تاکہ ہم کو غلط فہمیاں نہ ہوں. بعض بے ایمان لوگ بڑی بے ایمانیاں کرتے ہیں اور ان کی بے ایمانی کا میں تذکرہ آپ کے سامنے نہیں کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ بے ایمانی کا تذکرہ کئی رواج نہ بن جائے. الا علی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، اپنی بیویوں کے علاوہ ان باندیوں کے ساتھ تم زندگی بسر کر سکتے ہو جو تمہاری ماتحت ہیں، جن پر تمہارا کنٹرول ہے، جن کو تم نے خریدا ہے. اور لازمی بات ہے وہ تمہاری بیویوں کی مانند تمہارے ساتھ رہ سکتی ہیں. یہ دو چیزوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کسی تیسری چیز کی اجازت نہیں. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، اپنی بیوی سے ازدواجی تعلقات قائم کرنا یا اس زمانے کے اعتبار سے اپنی باندی سے ازدواجی تعلقات قائم کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں. ارشاد فرمایا یہ کوئی گناہ نہیں، یہ کوئی قابل ملامت بات نہیں ہے. اس طرح سے تم اپنی زندگی کی تعمیر کرو، اس طرح اپنی زندگی کو ڈھالو اور اپنے خاندان کو پروان چڑھاؤ. اس سے ہٹ کر تم کو کوئی اور شکل اختیار کرنے کی اجازت نہیں. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، اس سے ہٹ کر کوئی جو راستہ تلاش کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہوگا. اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے کا اسلام میں کیا حشر ہوگا وہ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، جو آنے والی سورت ہے. اس کی تفسیر اور اس کی تفصیل، اس کی وضاحت آپ کو سورۃ النور میں ملے گی. جو حد سے تجاوز کرے گا، اللہ تعالیٰ نے جو دائرہ کھینچ دیا شرعی زندگی بسر کرنے کے لیے، اس دائرے سے جو نکلے گا تو اس کا معاملہ کیا ہونا چاہیے، اس کی پوری وضاحت آپ دیکھیں گے کہ آگے کی صورت میں آ رہی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ بندے ایمان والے ہیں صحیح معنوں میں جو ہم لِأَمَانَاتِهِمْ اپنی امانتوں کی، وَعَهْدِهِمْ اور اپنے عہد و پیما کی، راعون رعایت کرتے ہیں، ملحوظ رکھتے ہیں. اپنے امانتوں کے سلسلے میں وہ سستی نہیں کرتے. امانات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا امانتیں اس کی تشریح کرتے ہوئے مفسرین نے جو کلی درجے کی، اساسی درجے کی امانت ہے، اہم ترین امانت، وہاں سے تذکرہ شروع کرتے ہوئے جو جزوی قسم کی امانتیں ہیں سب کا تذکرہ کر دیا. سب سے اہم امانت ہے جس امانت کا ابھی میں اشارہ کر رہا تھا، یہ میری اور آپ کی زندگی، یہ خود امانت ہے. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی. اللہ تعالیٰ نے صحت کی شکل میں، اللہ تعالیٰ نے فراغی کی شکل میں، اور اللہ تعالیٰ نے وقت کا سرمایہ دے کر یہ ایک امانت ہم کو دی ہے زندگی کی. اور اس امانت کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان ہم سے لیا. اگر جس نے امانت دی اس کی مرضی کے مطابق امانت رکھی جا رہی ہے اور اس کی مرضی کے مطابق امانت کو استعمال کیا جا رہا ہے تو وہ امانت دار ہے. اور اس کی مرضی کے خلاف اگر امانت خرچ ہو رہی ہے تو وہ خائن ہے، خیانت کرنے والا، بددیانت ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے پاس امانت داری نہیں ہے تو اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے. فرمایا ایمان ہے ہی اس بات کا امتحان کہ ہم محسوس کریں امانتوں کی نزاکت کو. اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ ساری نعمتیں عنایت فرمائی، یہ پوری کی پوری نعمتیں یہ امانت ہے. یہ آپ کا حرکت کرتا ہوا ہاتھ، یہ چلتا ہوا پیر، یہ بولتی ہوئی زبان، یہ دیکھتی ہوئی آنکھیں، یہ دھڑکتا ہوا دل، یہ پورا جسم، اور پھر وقت، اور پھر ان کو پنپنے کے لیے جو رزق، جو اور کھانے پینے کی نعمتیں، سب امانت ہے. اس کو ہم کیسے خرچ کر رہے ہیں یہ ہمارا امتحان ہے. اب اگر اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ ہو رہا ہے تو اس پہ اجر، نتیجہ ہمارے حق میں. اگر مرضی کے خلاف تو یہی ہاتھ قیامت کے دن حجت بن کر گواہی دے گا، یہی پیر حجت بن کر ہمارے خلاف گواہی دیں گے اور کہیں گے کہ مولا آپ نے اس بددیانت شخص کے حوالے مجھے کیا تھا اور اس نے بہت غلط میرا استعمال کیا. یہ امانت ہے. اور ان امانتوں سے لے کر پھر مفسرین نے فرمایا کہ فرما برداری بھی امانت ہے، جس کا میں بھی اشارہ کیا، نمازیں بھی امانت ہے، وضو کو قائم رکھنا بھی امانت ہے، اور پھر وہ چیزیں بھی امانت ہے جو ہم پر اعتماد کرتے ہوئے کوئی دوسرا شخص ہمارے پاس رکھا جائے
کچھ پیسے رکھ دے، کچھ سونا رکھ دے، کوئی قیمتی چیز رکھ دے، کوئی اور چیز دے دے ہم کو اور یہ کہے کہ اس کو آپ اپنے پاس رکھیے اور مجھے بعد میں لوٹا دیجئے، یہ ساری چیزیں امانت ہے۔ اور ان امانتوں میں وہ بھی امانت ہے جو ایک پریشان حال مصیبت زدہ آپ کے پاس آئے اور اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کرے، اپنی نجی زندگی کا تذکرہ کرے، گھر میں اپنی اہلیہ سے ہونے والی لڑائی کا تذکرہ کرے اور آپ سے مشورہ لے کے کوئی حل نکالیے، کوئی مفید مشورہ دیجئے، تو یہ بھی امانت ہے۔ اب آپ لوگوں کے سامنے بولتے نہ پھریں کہ سارا فلاں صاحب کے گھر کے حالات بڑے خراب چل رہے ہیں اور ان کی بیگم صاحبہ بہت ان سے لڑ رہی ہے، ان کو بدنام کرنے، ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش نہ کیجیے، یہ امانت ہے۔ اور ان امانتوں کا احساس اتنا پیدا ہو جانا چاہیے، اتنا پیدا ہو جانا چاہیے کہ اگر ان امانتوں میں دیانت داری نہیں ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ منافق ہے، وہ منافق ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی 4 علامتیں ہیں، 4 نشانیاں ہیں نفاق کی، منافق ہونے کی 4 نشانیاں ہیں۔ اور پہلی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی ذرا جھگڑا ہو جائے، زبان گندی ہو جائے، گالیاں دینے لگے۔ نمبر 2، جب کبھی امانت رکھی جائے تو اس میں وہ بددیانتی کرے، خیانت کرے۔ نمبر 3، قسم کھانے وعدہ کرے تو اس قسموں کو نبھائے نہیں اور ان قسموں کو پورا نہ کرے، جس کا آگے ابھی تذکرہ آ رہا ہے وَأَهْدِهِمْ رَاعُونَ۔ اور نمبر 4، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی چیز تو یہ کہ گالی گلوچ سے کام لے، دوسری چیز یہ خیانت کرے، تیسری چیز یہ وعدہ خلافی کرے، اور چوتھی چیز یہ اپنے عہد و پیما کی پابندی نہ کرے، جو چیز عہد کر لی اور جو کرنے کی منت مانگ لی اس کو پورا نہ کرے۔ فرمایا اگر ایک علامت ہے تو نفاق کی ایک علامت ہے، اگر 2 چیزیں ہیں تو نفاق کی 2 چیزیں تمہارے اندر ہے، 2 صفتیں تمہارے اندر ہے، لہذا بچو ان چیزوں سے۔ اتنا امانت داری کا خیال تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنا امانت داری کا خیال تھا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ امانت داری کا کانسیپٹ، تصور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا کوئی دنیا کو دے نہیں سکا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر تشریف فرما ہے۔ کتنی مصیبتوں کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہوا آپ جانتے ہیں، کتنے جھگڑے ہوئے، کیسے ہجرت ہوئی، کیسے مسلمانوں کو گھر بار سے محروم کیا گیا، کیسے مدینہ منورہ میں سختیوں کا سامنا کرنا پڑا، دھیرے دھیرے کیسے ترقی کی وہاں مسلمانوں نے، پھر جنگیں کیسی ہوئی، غزوہ بدر کا عالم کیا ہوا، غزوہ احد میں کتنا مسلمانوں کو نقصان پہنچا کہ ہر گھر میں تقریباً ایک وفات ہو چکی تھی۔ پھر اس کے بعد سے غزوہ خندق میں کیا عالم ہوا، خندق کھودنے میں مسلمانوں کو کتنی مصیبت ہوئی، تاریخ آپ اٹھا کر پڑھیں۔ پھر ان سب کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے، جانوروں کو قربان کرنے کے لیے احرام کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لا رہے ہیں، کیسے حدیبیہ کے مقام پر روکا گیا۔ ننگا طواف کرنے کی اجازت تھی لیکن مسلمانوں کو حرم میں حاضر ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ ان مسلمانوں کو جس میں سے 20 مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے، اور پیدا بھی کیسے اچھے خاندانوں میں جو پیدا ہوئے تھے، وہ بیچارے احرام باندھ کے آئے ہوئے ہیں، لیکن ان کو نہیں دی اجازت تو نہیں دی، ضد پر ایسے اڑے رہے کہ واپس ہو گئے مسلمان۔ اتنا شاکنگ مرحلہ تھا، یہ صبر آزما مرحلہ تھا کہ عجیب و غریب اس زمانے میں ایک امتحان سب مسلمانوں کو پیش آ گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی تکمیل کر لینے کے بعد کہا چلو ہم واپس چلتے ہیں، عمرہ نہیں کریں گے اس سال۔ صحابہ سکتے میں آ گئے۔ 7 سال کے بعد، 7 سال پہلے مکہ مکرمہ سے نکالے گئے تھے، 7 سال بعد عبادت کی نیت سے آ رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں ہمارے ساتھ ہتھیار نہیں، ہم جنگ نہیں کریں گے، 3 دن سے زیادہ ہم نہیں رکیں گے مکہ مکرمہ میں، صرف ہم طواف کریں گے، سعی کریں گے اور اس کے بعد دعائیں کریں گے، واپس ہو جائیں گے، قربانی کریں گے، واپس ہو جائیں گے۔ لیکن مشرکین مکہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم مکے میں تم کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ صحابہ کو اتنا شوق تھا کہ 2 چیزوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو جانور قربان کر دو، ہم واپس ہو جائیں گے، کسی کی چھری نہیں نکلی جانور کو قربان کرنے کے لیے، سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، سر جھکائے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رد عمل کو دیکھ کر
بڑی تکلیف محسوس کی کہ لوگ بات نہیں سن رہے ہیں، اور بے چینی کے ساتھ خیمے میں گئے تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ بے چین نہ ہو، یہ لیجیے چھری، آپ اپنا جانور قربان کیجئے، اس کے بعد دیکھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنے جانور کو قربان کیا، پھر صحابہ نے اپنی اپنی قربانیاں دینی شروع کر دی۔ اتنا شوق تھا صحابہ کو، وہ صحابہ کو جن کو کہا جائے بیٹھو تو بیٹھ جاتے تھے، جن کو کہا جائے اٹھو تو اٹھ جایا کرتے تھے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر کہ جانور قربان کر دو سکتے میں بیٹھے ہوئے ہیں، عمل نہیں کر سکے، دیر ہوئی ان کو۔ اور پھر حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ کیا بتلائیے، حق پر ہیں کہ نہیں ہے، ہمارا دین سچا ہے کہ نہیں ہے؟ کہا کہ عمر شبے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہا پھر یہ کیوں ان کا معاہدہ مانا جائے، کیوں ہم دب جائیں، اللہ کے رسولوں کو کیوں اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ ہم سر کٹا دیں، مر مٹے، ہتھیار چلائیں، گھس جائیں مکے میں، کیا کر لیں گے یہ لوگ؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں عمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے تم یہ جسارت کر رہے ہو، ہمت کر رہے ہو، سوچو تم کیسے تم جوش میں آ رہے ہو، جذبے میں آ رہے ہو۔ عربی مسلمان بہت جوش میں آ جاتے ہیں اور بہت زیادہ ناسمجھی کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کا قول یہ مقدم ہے، خاموش ہو جاؤ تم۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے۔ یہ ریئیکشن، اتنا بڑا صدمہ مسلمانوں نے برداشت کیا۔ یہ سب کے بعد اللہ کے حکم سے سن 8 ہجری میں 10,000 کا لشکر مکہ مکرمہ میں داخل ہوا اور مکہ مکرمہ کنٹرول ہو گیا اور قابو میں آ گیا، بتوں سے پاک کر دیا گیا، اسلام کا قلعہ بن گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دیکھو یہ 8 شخصیتیں ایسی ہیں جنہوں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا، بہت نقصان پہنچایا، کئی لوگوں کو انہوں نے شہید کیا اور قرآن پاک کا بہت مذاق اڑایا اور شان رسالت میں بڑی گستاخیاں کی، لہذا ان 8 کو قتل کرنا ہے ہر حال میں۔ یہ مجرم ہے، اسلام کے مجرم ہیں، یہ غلاف کعبہ میں بھی چھپ جائے تو ان کو پکڑ کر نکالو اور قتل کر دو۔ اب اس کے بعد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، وہ 8 ادھر ادھر بچ بچا کے نکل گئے، یہ بھی ایک حکمت ہے، اور اس میں سے بعضوں نے اسلام قبول کر لیا، توبہ کر لی، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف بھی فرما دیا۔ انہی 8 میں سے ایک عبداللہ ابن ابی سراح ہے، عام طور پہ میں نام نہیں لیا کرتا ہوں۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش لیتے ہیں کہ مجھے آپ کسی طرح بچائیے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے ایک ترکیب اختیار کی کہ ذرا اندھیرے میں آنا اور اپنے آپ کو نقاب سے، کپڑے سے باندھ لینا۔ اس زمانے میں آج بھی عرب عام طور پہ چہرے پہ کپڑا باندھ لیتے ہیں، کوئی ایک اجنبی سی چیز نہیں ہے، یہ ان کے کلچر میں معروف ہے۔ لہذا کپڑا باندھ کر وہ آ کے بیٹھے رہے کنارے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول یہ بتلائیے، ایک شخص اگر اسلام قبول کرتا ہے تو پچھلے گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام کا یہ نظام ہے کہ جو اسلام قبول کرتا ہے اس کے سارے پچھلے گناہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وہ اگر اس نے نعوذ باللہ زنا بھی کیا ہو تو وہ گناہ بھی اس کا معاف کر دیا جائے گا۔ ہر گناہ، جب شرک سب سے بڑا گناہ معاف ہو رہا ہے تو سوچیے آپ دیگر گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ یہ اعلان جب فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت عثمان نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیا اور کہا کہ یہ صاحب اسلام قبول کر رہے ہیں، یہ عبداللہ ابن ابی سراح ہیں جن کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ جہاں ملے ان کو قتل کر دو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ چند لحظے خاموش رہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں۔ انہوں نے گواہی دی، اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد سے وہ واپس ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی تھی تاکہ تم میں سے کوئی اٹھے اور اس کی گردن اڑا دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ آنکھ سے اشارہ کر دیتے۔ اب آپ حساسیت دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس دنیا میں امانت کا اس سے بڑھ کر کوئی تصور نہیں دے سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یعلم خائنۃ الاعین، کہ نگاہوں کی جو امانت ہے اس امانت میں بددیانتی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، وہ دیکھ رہا ہے، اور نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ نگاہوں میں خیانت کرے، نگاہوں کی امانت میں وہ خیانت کرے، بددیانتی کرے، نبی کے لیے مناسب نہیں، اس لیے میں نے آنکھ سے اشارہ نہیں کیا۔
اسی لیے میں نے اپنے آنکھوں سے اشارہ نہیں کیا کہ اس اشارے کی وجہ سے خیانت ہوتی، بددیانتی ہوتی، اور یہ میں نہیں کرنا چاہتا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عنایت فرمائی، ان نعمتوں میں خیانت نہ کرنا، بددیانتی بے ایمانی کے ساتھ ان کو استعمال نہ کرنا، ڈنڈی نہیں مارنا، یہ ہے امانت. یہ امانت کا تصور اسلام نے دیا. اور وہ مسلمان ان کا عالم یہ آج دیکھتے دیکھتے بڑی بڑی امانتوں میں وہ تبدیلی کر دیتے ہیں، خیانت کر جاتے ہیں، بددیانتی کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انتہائی بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور ایمان والوں کی ایک علامت یہ بھی ہے، یہ وہ ایمان والے ہیں جو بامراد ہوں گے جو اپنی امانتوں کی وعہدہم، اپنے وعدوں کی جب وعدہ کر لے تو راعون، اس کی رعایت کرتے ہیں، اس کو ملحوظ رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہے اور بازار لگا ہوا ہے. وہ زمانہ تھوڑی ایسے شاپنگ مالس وغیرہ کا زمانہ تھا. قافلے آتے تھے، میدان میں سامان سجاتے تھے، 3 دن 4 دن 5 دن ان کا قیام رہتا تھا. اس کے بعد خرید فروخت ہو گئی، وہ آگے نکل جایا کرتے تھے. کبھی جانوروں کی منڈی لگ گئی، کبھی غلے کا بازار لگ گیا، کبھی پھل ول کی منڈی لگ گئی. اس طرح سے وہ زمانہ چلتا تھا. لہذا ایک قافلہ آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز وہ معاملات فرمائے، قیمت وغیرہ طے ہوئی، اور اس نے کہا ٹھیک ہے میں ابھی لے کر آ رہا ہوں، آپ یہیں ٹھہریے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے. وہ بیچارہ چلا گیا، کسی کام میں مشغول ہو گیا، بھول گیا کہ یہ گاہک سے بات ہوئی اور ان کو یہ سامان پہنچانا ہے اور ان سے میں یہ عہد و پیما کر چکا ہوں، اس کی تکمیل کرنی ہے، ایگریمنٹ ہو گیا. وہ بھول گیا بیچارہ، اس کا نام بھی نہیں آتا وہ کون صاحب تھے، مسلم تھے غیر مسلم تھے. بس روایت میں اتنا آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے، ضروریات کی تکمیل کرتے وہیں اس جگہ ٹھہر جاتے، ضروریات کی تکمیل کرتے اسی جگہ، یہاں تک کہ 3 روز گزر گئے. تیسرے دن بعد وہ گزر رہا تھا تو ایک دم دیکھ کے چوکا اور کہا ارے آپ ابھی ٹھہرے ہوئے. تو کہا میں 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں کیونکہ تم سے وعدہ کیا تھا یہاں ملنے کا اور اس خرید فروخت کا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عہد و پیما کی پابندی کرتے ہیں. اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ایگریمنٹ بن جاتا ہے اور اس کے بعد ایک صاحب آ کے کہتے ہیں کتنے میں بیچا آپ نے پلاٹ کو؟ 10,000 میں، مجھ سے 11,000 لے لیجئے، پورا ایگریمنٹ ہم منسوخ کر دیتے ہیں. تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا لگا ہوگا ان کی پیٹھ پر جس پہ لکھا ہوگا کہ یہ وعدہ خلافی کرنے والا غدار ہے. وہ جھنڈا لے کر چلے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے. تو سوچئے جب ہم ایگریمنٹ کر رہے ہیں، معاہدہ کر رہے ہیں، اس وقت جتنا سوچنا ہے سوچ لے، 10 سال غور کر لے، لیکن جب بات دے دے ہم وعدہ کر لیں تو پھر نبھائیں، پھر اس کے بعد نبھائیں. یہ ہماری خصوصیت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کی جانب توجہ دی. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور بامراد جنت میں داخل ہونے والے وہ ہیں جو اپنے عہد و پیما کی پوری رعایت کرتے ہیں. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور تتمہ اور اختتام ہوا کہ اور وہ ہے بامراد مومن جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. پہلی جو نماز کا تذکرہ خشوع و خضوع، نماز کے اندرون کا تذکرہ تھا، اب یہ نماز کے بیرون کا ظاہر کا تذکرہ ہے. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وقت پر پڑھنا، نماز کی حفاظت کرنا، صحیح رکوع و سجود کرنا، نماز کی حفاظت کرنا، نماز کے آداب کی رعایت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا، یہ سب کچھ نماز کی حفاظت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک صحابی نے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، سب سے بہترین پسندیدہ عمل؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحیح وقت پر نماز ادا کر لینا سب سے پسندیدہ عمل ہے. اولین وقت میں نماز ادا کر لو، نماز کے سلسلے میں سستی نہ کرو، نماز کے سلسلے میں تم نماز کو ٹالنے کی کوشش نہ کرو. یہ ہے پسندیدہ عمل. اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشورہ دیا، اور وہ مشورہ اتنا کارآمد ہے کہ اس کو آپ خود پریکٹس کر کے دیکھیے، عمل کر کے دیکھیے، کتنا فائدہ ہوگا. آپ خود اس کے نتیجے سے محظوظ ہوں گے، اس کا نتیجہ آپ محسوس کریں گے. کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے وضو کی حفاظت کرو، اور فرمایا لا يحافظ على الوضوء الا المؤمن، مومن ہوتا ہے جو وضو کی حفاظت کرتا ہے.
वजू की हिफाजत के मानी क्या है? आप जरूरत है इस्तिंजा के लिए जाना है, नहीं जा रहे हैं, वजू की हिफाजत है हरगिज नहीं, इससे भी रोका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन जरूरत से फारिग होने के साथ वजू करने के। ये है तरकीब नमाजों में ताखीर और नमाजों को तबाह व बर्बाद न करने की, तबाही से बचने की, कि जब वजू रहेगा तो इंशाल्लाह नमाज पढ़ लेना बहुत आसान होगा। ज्यादातर सुस्ती होती है वजू की वजह से। अब ऐसी जगह है जहाँ पानी अवेलेबल नहीं है, ऐसी जगह है जहाँ पे वजू करने के लिए वो सारी सहूलतें नहीं है कि इंसान आसानी से वजू कर ले, लेकिन आप बावजू हैं, वक्त हो गया, वहीं किसी किनारे खड़े होकर नमाज पढ़ लेंगे, आपको मसला ही नहीं। बावजू है आप सवारी से गुजर रहे हैं, मस्जिद में देखा जमात हो रही है, वहीं आपने गाड़ी ठहराई, नमाज पढ़ ली, आपने बाहर आके खत्म किस्सा। तो जब आप वजू की हिफाजत करेंगे, हम वजू रखेंगे अपना, तो फिर आप देखेंगे कि वक्त पर नमाज पढ़ लेना बहुत आसान हो जाएगा। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्मत को मशवरा दे दिया वजू की हिफाजत करो, दरअसल गोया ये नमाज की हिफाजत है। तो नमाज अपने औकात में पढ़ना, नमाज अपनी पूरी आदाब के साथ, मुस्तहबात के साथ, पूरे वाजिबात के साथ अदा करना, ये नमाज की हिफाजत, ये जाहिर की हिफाजत और अंदरून की हिफाजत, ये दोनों कैफियतें अगर पैदा हो गई तो फिर वो नमाज असली नमाज है, वो नमाज असली नमाज है। और उस नमाज के जो फायदे हैं वो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बार बार तज़किरा फरमाया, वो आते रहेंगे। अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, नमाजों के तज़किरे पर मोमिन की इन सिफात का तज़किरा हुआ और उसके बाद फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून, ये है वो मोमिन जो विरासत में हासिल करेंगे क्या, अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, वो फिरदौस को हासिल करेंगे, वो फिरदौस जिसके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ये जन्नत का सबसे हाई क्लास दर्जा है, सबसे आला दर्जा है। फरमाया यहीं से जन्नत की पूरी नहरें फूटती है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। रिवायतों में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वहाँ के महल का तुम तसव्वुर नहीं कर सकते हो, वहाँ के महल की ईंटें याकूत की, हीरे की, ज़ुबरजद की ईंटें होंगी, जो आला दर्जे के पत्थर होते हैं, जिनके छोटे छोटे आज टुकड़े करोड़ों में बिकते हैं, उनकी ईंटें होंगी, उनसे घर बना हुआ होगा, जन्नत के महल बने हुए होंगे। और फरमाया फर्श का क्या तसव्वुर करते हो, मिट्टी थोड़ी लिपी जाएगी, फरमाया कि उसका फर्श मुश्क से होगा, मुश्क से उसको चिकना किया गया होगा। फरमाया ये वो जन्नत है जिस जन्नत को अल्लाह ताला ने बनाया और फरिश्तों से कहा एक बार विजिट कर लो। फरिश्तों ने विजिट किया तो अल्लाह ताला से पूछा अल्लाह किसके लिए है ये जन्नत, अल्लाह ये नेमत किसके लिए है? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अहले ईमान के लिए। तो बेसाख्ता फरिश्तों ने कहा कद अफ़लहल मुमिनून, मोमिन तो बहुत बामुराद हुए, बहुत कामयाब हुए और नेमतों से माला माल हुए, इनको इतनी अच्छी नेमतें मिलेंगी। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया हाँ इसमें कोई शक नहीं, कद अफ़लहल मुमिनून, मोमिन बामुराद होंगे, लेकिन अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन, कुछ शर्तों के साथ। उनको इस दुनिया में नमाज पढ़नी होगी, इस दुनिया में बेकार बातों से इज्तिनाब करना होगा, इस दुनिया में अपने नफ्स पर काबू रखना होगा, इस दुनिया में बेहयाई से बचना होगा, इस दुनिया में उनको अपने अहद व पैमान का पास लिहाज रखना होगा, इस दुनिया में उनको अपनी नमाजों की हिफाजत करनी होगी, उसके बाद फिर ये जन्नत की नेमतें उनको मिलेंगी। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को विजिट करवाया गया था, वहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रुके थे, लेकिन एक आजमाइश से अल्लाह की एक हिकमत की वजह से दुनिया का सफर हो गया। लेकिन जब दोबारा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल अपने जद्द अमजद की इस विरासत को हासिल कर लेंगे, दोबारा जब हासिल कर लेंगे, हम फिहा खालिदून, उनको फिर निकलने का डर नहीं होगा, हमेशा हमेशा के लिए वो उनकी हो जाएगी, वो हमेशा उसमें रहेंगे। हम फिहा खालिदून, वो हमेशा उसमें रहेंगे, निकलने का अंदेशा, फिर जन्नत से महरूम होने का डर, ये खत्म हो जाएगा, हमेशा के लिए जन्नत उनके लिए कर दी जाएगी, लाजमी बात है। तो ये वो जन्नत है जिसके हुसूल के लिए इस दुनिया में मेहनत करनी पड़ेगी, इम्तिहान देना होगा, जो कामयाब होगा वो जन्नत की नेमतों से माला माल होगा। अल्लाह ताला ये सारी सिफात हमारे अंदर पैदा कर दे ताकि हम अल्लाह ताला की उन नेमतों के मुस्तहिक हो सके। वाखिर दावाना
الحمد للہ رب العالمین.